الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم. درود شریف پڑھنا ہے. اللهم بارك على محمد محترم خواتین و حضرات، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ایک بابرکت رات رکھی ہے. اس رات کو شب برات کہتے ہیں. اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیاوی پر نازل ہو کر یہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں. ہے کوئی مجھ سے اپنی مصیبت اور دکھ اور درد بیان کرنے والا کہ میں اسے اس درد اور دکھ سے نجات عطا کروں. اس طریقے سے مختلف حاجت والوں کی حاجتیں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر اعلان کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ آؤ مجھ سے مانگو، میں تم کو عطا کرنے والا ہوں. اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جو ہماری تمام حاجتوں کو، جو تمام ضروریات کو پورا کر سکے. اللہ ہی ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، ہماری حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے. اللہ ہی ہے جو ہمیں اولاد بھی دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں صحت اور تندرستی بھی دیتا ہے، اللہ ہی ہم کو بیماری بھی عطا کرتا ہے. ہر ضرورت کے اندر، ہر پریشانی کے اندر، ہر نعمت کے اندر، ہر مصیبت کے اندر ہمیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ہر چیز کے اندر مانگنا ہے تو صرف اللہ رب العزت سے مانگنا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے دامن کو نہیں پھیلانا. مانگنا ہے تو صرف اللہ رب العزت سے مانگنا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا. اگر مائیں اپنے بچوں کو سکھائیں تو یہ تربیت دیں ابھی سے
کہ اپنے ماں باپ تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کرتے، بلکہ اللہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور اللہ ہی تمہاری تمہیں خوشیاں عطا کرنے والا ہے۔ یہ بچوں کو ہم ابھی سے تعلیم دیں اور ابھی سے سکھائیں اپنے بچوں کو۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ ہندوستان کی مایا ناز بزرگ ہستی گزری ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک سے کچھ پہلے رکھی، 2 ہفتے پہلے رکھی۔ جس طریقے سے سورج نکلنے سے پہلے، بہت پہلے آسمان کے اندر ایک اجالا چھاتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ روشنی بڑھتی ہے، یہاں تک کہ ٹھیک سورج کے نکلنے سے پہلے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج بالکل نکل چکا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے 15 شعبان کی رات رکھی، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ رمضان المبارک کا 1 یا 2 دن باقی ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی رمضان المبارک بالکل شروع ہو چکا، اور ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام انوارات اور رحمتیں اپنی تمام مخلوق پر عام اور کام ہو چکی ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے شب براءت کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ شب براءت کے اندر بندہ اپنے گناہوں کی معافی تلافی اللہ رب العزت سے کرا لے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو تو تمام پہلے ہی دن سے رمضان المبارک کی برکات اور انوارات اور اس کے کمالات سے فیض یاب ہونا شروع ہو جائے۔ لہذا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب براءت کو رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے رکھا ہے، کہ بندہ پہلے ہی سے اپنے گناہوں کی معافی کروا کے رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہو جائے اور کمر بستہ ہو جائے اور اپنے گناہوں کو پسے پشت ڈال دے اور توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے کہ میں ابھی آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ نیک کام کرتا رہوں گا۔ شب برات کے بارے میں تقریباً 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں، اس لیے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شب برات کی فضیلت بے سند اور بے بنیاد ہے۔ اگرچہ روایات کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے بعض احادیث پر کلام ہے، لیکن دوسری بعض احادیث سے اس کلام کی نفی ہو جاتی ہے اور اس بعض روایات دوسری روایات کی تائید ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان احادیث کی وجہ سے جو شب برات کی جو فضیلت ثابت ہے اس کو بے بنیاد نہیں کہا جا سکتا۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں ہر بندے کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک کے اور مشاہد کے،
سوائے مشرک کے اور مشاہن کے۔ مشرک کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عبادت کرے اور دوسروں کو بھی اپنا معین اور مددگار سمجھے، درگاہوں کے سامنے بھی سجدہ کرے، مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اپنی منتیں مانگے، اور اللہ کے جو بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، جو اولیاء ہیں، ان اولیاء کرام سے بھی اپنی منتیں اور اپنی حاجتیں مانگے، اپنی حاجتیں طلب کرے، اس کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اور سے توبہ کرے۔ اگر کوئی شرک کے اندر مبتلا ہے، چاہے وہ چاہے وہ درگاہوں میں جاتا ہو، بہت سے مسلمان ہمارے ماں بہنیں ہیں، مجھ سے شکایت کرتے رہتے ہیں اور مجھ سے بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں عورت فلاں درگاہ پر جا رہی ہے، فلاں مرد فلاں مندر میں جا رہا ہے، فلاں عورت فلاں پتھر کو پوجا کرتی ہے اور اس پر ناریل چڑھاتی ہے، اس کو ہار پہناتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ کھلا شرک ہے۔ اسی کو شرک کہا جاتا ہے، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو شرک پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ایک موقع دے رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے بعد ہماری زندگی باقی رہے نہ رہے، اس لیے اس رات کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے روئیں، گریہ زاری کریں، اللہ تبارک و تعالی کو منائیں اور سچی اور پکی توبہ کریں، اور آئندہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی سے اپنی منت اور اپنی حاجت اور اپنی ضرورت نہ مانگیں۔ آج سے عہد کریں، اگر نہیں معلوم تھا تو آج معلوم ہو گیا۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھیں، چونکہ ان کاموں کے کرنے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھیں، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ سچی اور پکی معافی مانگے اور آئندہ ان کاموں سے گریز کریں۔ اور دوسرا، ہمارا کوئی بھائی بہن ایسا کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو ہم اس کو روکیں، یہ ہمارا فرض ہے، ہمارا شرعی اور اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ان کاموں سے ہم ان کو روکیں۔ اور دوسرا، مشاہد ہیں، بہت سے مسلمان بھائی ہیں، مسلمانوں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد سالوں سال تک بولتے نہیں ہیں، سالوں سال تک بات چیت بند کر دیتے ہیں، نہ ان کی شادی بیاہ میں شریک ہوتے ہیں، نہ ان کے کسی اور فنکشن کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم ایک مسلمان بھائی ہم سے اگر کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اگرچہ ہمارا اس سے یا اس کا ہمارے سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے، تب بھی ہم اس کا تعاون کریں، ہم اس کی مدد کریں۔ اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے، ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے۔ آج سے ہم عہد کریں کہ اس رات کو آنے سے پہلے جس مسلمان بھائی سے کسی مسلمان بھائی کی یا جس مسلمان عورت کی کسی مسلمان عورت سے بات چیت یا کلام بند ہے، اس رات کے آنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لے، اس رات کے آنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لے۔ معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہوتا ہے، معافی مانگنے والا اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور اللہ رب العزت کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے کہ جو معافی مانگنے کے اندر کیا کرے، پہل کرے۔ اس لیے جن مسلمان بھائیوں کی یا جن مسلمان بہنوں کی آپس میں بات چیت بند ہے، اللہ کے واسطے اس رات کے آنے سے پہلے آپس میں معافی تلافی کر لے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے اتنے بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے جتنے کے بنی کلب کے بکریوں کے جسم پر بال،
بنی کلب یہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا جن کے ایک ایک خاندان کے پاس کئی ہزار بکریاں ہوا کرتی تھی. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے اندر بنی کلب کے بکریوں کے جسم پر بال کی مثال دی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اتنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرے گا اس رات کے اندر جتنے کے بنی کلب کے بکریوں کے جسم پر بال ہوتے ہیں. اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی تو عطا کرنے والا ہے لیکن ہم مانگنے والے ہی سو رہے ہیں. ہمیں مانگنے کی توفیق نہیں ہے, نہ ہمارے پاس مانگنے کا کوئی سلیقہ ہے. ایک فقیر کسی مالدار کے در پر جا کر کس انداز میں کس عاجزانہ طریقے سے مانگتا ہے, ہم اس سے کم از کم سبق حاصل کریں. تو یہ تو مالک الملک, خالق کن فیکن, ساری کائنات کا مالک ہے. کیا ہمیں اس کے سامنے مانگنے کا ابھی تک کوئی طریقہ آیا؟ ہاسپٹلوں میں ہم پریشان ہوتے ہیں, دوسری کوئی ضرورت ہوتی ہے ہم پریشان ہوتے ہیں. اللہ کے سامنے رو کر گریہ وزاری کر کے رو کر مانگ کر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عطا کرتا ہے. ہم نے رونا سیکھا ہے تو صرف کب سیکھا ہے؟ جب ہمارے گھر سے کوئی جنازہ اٹھتا ہے تو تب ہم کو رونا آتا ہے. حالانکہ اس وقت رونا منع ہے, اس وقت گریہ وزاری کرنا منع ہے. جس وقت شریعت نے گریہ وزاری کرنا منع کیا اس وقت ہم گریہ وزاری کرتے ہیں. حالانکہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میت کے لیے دعا اور استغفار کرنی چاہیے. لیکن بجائے میت کے لیے دعا اور استغفار کرنے کے آہ و واویلا کرتے ہیں اور آہ و بکا کرتے ہیں, گریہ وزاری کرتے ہیں اور پتہ نہیں کس انداز میں اور کس طریقے سے روتے ہیں. الامان والحفیظ, ہمیں رونا چاہیے اللہ کے سامنے, ہمیں اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرنی چاہیے, ان کے لیے معافی مانگنی چاہیے. یہاں پر پورا ماجرا ہی الٹا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا سیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ سے مانگنا سیکھو. اللہ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے, اللہ ہی بگڑی کو بنانے والا ہے, اللہ ہی رکے ہوئے کام کو تکمیل تک پہنچانے والا ہے. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی. یہ ایمان اور یہ یقین ہمیں اپنے دلوں کے اندر بٹھانا چاہیے. اور یہی ایمان, یہی اصل ایمان کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. یہی اصل ایمان ہے. اگر کسی کے دل کے اندر ذرا برابر بھی کچھ ہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ یہ بھی ہمارا کچھ کر سکتا ہے, یہ بھی ہمارا کچھ کر سکتا ہے, فلاں بابا بھی ہمارا کچھ کر سکتا ہے, فلاں مولانا صاحب بھی کچھ کر سکتے ہیں, یہ بالکل شرک ہے. یہ اس کا ایمان کے اندر فساد ہے, اس کے عقیدے کے اندر فساد ہے. اس فساد اور اس عقیدے کے فساد کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے. اس رات کے اندر ایک حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا ثابت ہے. حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جو چیز شریعت میں جتنی ہو اس کو اس کی حد میں رکھنا چاہیے. اگر اس کی حد سے اس کو بڑھا لیا تو وہ غلو ہو جائے گا. لہذا اگر ہم بھی, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ میں, اپنی پوری زندگی میں شب برات کے اندر 15ویں شعبان کی رات میں صرف ایک مرتبہ جنت البقیع تشریف لے گئے. اس سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم بھی کسی ایک رات ہم اپنے قبرستان میں چلے جائیں تو وہ سنت ادا ہو جائے گی. اگر ہم اس کا معمول بنا لیں کہ ہر سال شب برات کے اندر 15ویں شعبان کی رات کے اندر ہر سال جب بھی آئے قبرستان جائیں تو یہ خلاف سنت ہوگا. ہم بھی اپنی پوری زندگی میں ایک بار قبرستان چلے جائیں. اور ایک چیز اور ہے جو ہمارے شیخ سماج
کہ اکثر گھروں کے اندر رائج کہ اس دن حلوہ بنانا یا کھیر بنانا یا کوئی میٹھی چیز بنانا اس کو لازم اور ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن و دین نام ہے اتباع کا. دین نام ہے کس چیز کا؟ اتباع کا. کس کی اتباع کا؟ قرآن و حدیث کی اتباع کا، صحابہ کرام کی اتباع کا. اپنے من سے اپنی طرف سے کسی چیز کو گھڑ لیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، یہی بدعت ہے. اسی کو خلاف سنت بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو بدعت بھی کہا جاتا ہے. لہذا اس دن کے اندر یا اس رات کے اندر ایسی کوئی بھی چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر اس دن اور اس رات کے اندر رائج ہے، حدیث سے اور صحابہ کرام سے اور قرآن سے ثابت نہیں ہے. لہذا ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے کہ ہم اس رات میں یا اس دن کے اندر حلوے بنائیں یا گوشت مانڈے بنائیں یا بریانی بنائیں، بلکہ یہ رات تو عبادت کی ہے، اس رات کو عبادت کے اندر گزاریں. اور ایک چیز اور ہے، 15ویں شعبان کا روزہ. جو رات گزر جائے گی شب برات کی، شب برات کے بعد جو دن آئے گا 15ویں شعبان کا، یہ 15ویں شعبان کا روزہ، یہ صرف ایک حدیث سے ثابت ہے. اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے. اس دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اور اس دن روزہ رکھے تو اس نیت سے رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پورے شعبان کے اندر روزہ رکھنے کا معمول تھا، اور اس نیت سے روزہ رکھے کہ 15ویں شعبان یہ ایام 20 میں سے 15 شعبان جو ہے یہ ایام 20 میں سے ہے. ایام 20 کہا جاتا ہے قمری تاریخ، یعنی اسلامی تاریخ، چاند کی جو تاریخ ہے 13، 14، 15، اس کو ایام 20 کہا جاتا ہے. ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اسلامی مہینے کی ان 3 تاریخ میں 13، 14، 15 ان 3 تاریخ یعنی ایام 20 کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے. تو چونکہ 15 شعبان یہ ایام 20 میں سے ہے، لہذا اس دن روزہ رکھنا سنت ہے. اس لیے اس نیت سے اگر روزہ رکھے گا تو اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ بہت سے نوجوان صرف جاگتے ہیں، چاہے وہ شب قدر ہو یعنی 27ویں رمضان ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور تاثرات ہو. بہت سے نوجوان صرف جاگتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. ادھر ایران توران کی ہانکتے رہیں گے، ادھر کی گپ شپ کرتے رہیں گے، لیکن عبادت نہیں کریں گے. اور بہت سے ہمارے بھائی بہنیں ایسی ہیں جو عبادت کریں گے، پوری رات عبادت کریں گے، لیکن صبح فجر کی نماز بھی پڑھیں گے. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. ایک تو جاگنا، صرف جاگنا یہ مقصود نہیں ہے، عبادت مقصود ہے. چاہے 1 گھنٹہ عبادت کرو، چاہے آدھا گھنٹہ عبادت کرو، وہ عبادت کر کے سو جاؤ اور صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو. پوری رات عبادت کی جو نفلی عبادت تھی، اور صبح فجر کی نماز ادا کرنا یہ فرض تھا. نفل کا اہتمام کر کے فرض کو ترک کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، الٹا گناہ ہے. نفل کو تم چھوڑ دو گے، عبادت نہیں کرو گے اس رات میں تو تم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن فجر کی نماز چھوڑ دی، پڑھی نہیں تو اس کا گناہ ہوگا. اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ اگر جو بھی عبادت کر رہے ہیں عبادت کریں، بہت اچھی بات ہے. عبادت کرنے کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں. ایک آخری چیز بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس رات کے اندر کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں. اس رات کے اندر کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، پھر ہر رکعت کے اندر، پہلی رکعت کے اندر کوئی سورت 15 مرتبہ، دوسری رکعت کے اندر کوئی سورت 20 مرتبہ،
तीसरी रकात में कोई सूरत 10 मरतबा, चौथी रकात में कोई सूरत 5 मरतबा, ऐसी कोई इबादत कुरान और हदीस से, सहाबा किराम से साबित नहीं है। इसलिए अपनी तरफ से कुछ भी न करें। अगर किसी को नहीं मालूम है तो उलमा किराम, मुफ्तियान इज़ाम यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे राब्ता करें, उनसे पूछें, मालूमात हासिल करें, उसके बाद कोई भी काम करना है करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सही माना में इस रात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती सलमान साहब को दावत दूंगा कि वो आए।